بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی بیٹی جلدی جلدی کام نپٹا لو، دیکھو موسم خراب ہو رہا ہے، بس 300-400 اینٹیں تو رہتی ہیں بنانے والی، میری ماں نے مجھے آواز دے کر کہا اور خود بھی تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ پتہ ہے اماں، اگر اینٹیں نہیں بناؤں گی تو روٹی کہاں سے ملے گی کھانے کو؟ میں نے جواباً اونچی آواز میں کہا اور اپنے کام کو مزید تیز کر دیا۔ میں 7 سال کی عمر سے اپنی ماں کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے پہ کام کر رہی تھی اور اب 11 سال کی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے 4 سال ہو گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے، اور ان 4 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن میری امی کو میرے سامنے جھڑکیں نہ پڑی ہوں۔ بھٹے کا مالک، جس کو سب لوگ حاجی صاحب کہتے تھے، یوں تو بہت نیک اور شریف بنتا تھا، لیکن مزدوروں کے ساتھ اس کا رویہ کبھی اچھا نہیں رہا تھا۔ جب اس نے ٹھڈے مارنے ہوتے تھے تو وہ دیکھتا نہیں تھا کہ سامنے کوئی بزرگ ہے یا عورت، جوان ہے کہ بچہ۔ جس طرح ہر عمر کے مزدور بھٹے پر کام کرتے تھے، اسی طرح ہر کسی کو ایک ہی حساب سے گالیاں اور مار پڑتی تھیں۔ کسی سے ایک اینٹ بھی ٹوٹ جاتی تو سمجھو اس کی شامت آ گئی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ ہم کب تک اس ظالم کے پاس کام کریں گے، تو امی نے جواب میں کہا کہ بیٹی، جب تک حاجی صاحب کا وہ نقصان نہیں پورا ہو جاتا جو تمہارا باپ مرنے سے پہلے کر گیا تھا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا، اماں ایسا کون سا نقصان ہے جو میرے باپ مرنے سے پہلے کر گیا تھا؟ تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ اس نے حاجی صاحب کے 3 لاکھ روپے چرا لیے تھے اور بھاگ گیا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا تھا۔ لیکن بیٹی، مرنے سے پہلے جب وہ ہسپتال میں تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چور نہیں ہے، حاجی صاحب جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے اس لیے اس کی بات کا اعتبار آ گیا تھا کیونکہ جب اس کو سڑک سے لوگوں نے اٹھایا تھا تو اس کی جیب میں فقط 400 روپے ہی برآمد ہوئے تھے۔ لیکن حاجی صاحب سے کون بحث کرے، وہ پیسے والا آدمی ہے۔ وہ اسی شام ہمارے گھر آیا تھا اور مجھے دھمکا کر گیا تھا کہ یا تو میرے 3 لاکھ روپے واپس کر دو یا بھٹے پہ مزدوری کرو، جب تک کہ 3 لاکھ روپے پورے نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں پتہ ہے بیٹی، میں 5 سال سے شدید محنت کر کے بھی حاجی صاحب کا قرض ادا نہیں کر سکی۔ وہ بامشکل مجھے اتنے ہی پیسے دیتا ہے جس سے ہم ماں بیٹی کی دال روٹی چلتی رہے۔ اپنی ماں سے یہ باتیں سن کر اس دن میں پہلی بار اپنے باپ کے لیے روئی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت کا مر چکا تھا جب میں چھوٹی سی تھی۔ پتہ نہیں اس نے بھی زندگی میں کتنے سال حاجی صاحب کی نوکری کرتے گزار دیے تھے، اور اب اس کے نہ کردہ گناہ کی سزا میری ماں بھگت رہی تھی۔ اب کچھ سالوں سے میں بھی اپنی ماں کے ساتھ بھٹے پر جاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اینٹیں بناتی تھی۔ میرے کام کروانے کا اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ اب ہمیں ایک کی بجائے 2 روٹیاں کھانے کو مل جاتی تھیں۔ باقی کچھ بھی نہیں بدلا تھا، نہ ہی حاجی صاحب کا قرض ادا ہوا تھا۔ ایک شدید گرم دوپہر جب پسینہ ایڑیوں تک بہہ رہا تھا، میری ماں کو کام کے دوران چکر آ گیا اور وہ اینٹوں کے اس ڈھیر پر جا گری جو خشک ہونے کے لیے بڑی ترتیب سے لگایا گیا تھا۔ بس ایک دھماکہ ہوا اور درجنوں اینٹیں مٹی کی ڈھیر میں بدل گئیں۔ حاجی صاحب، جو سامنے کمرے میں پنکھا لگا کر لیٹا ہوا تھا، شور کی آواز سن کر باہر آیا، اور جب اس نے اتنی ٹوٹی ہوئی اینٹیں دیکھیں تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے میری گری ہوئی ماں پر ٹھڈے برسانے شروع کر دیے۔ وہ تو ابھی چکر سے بھی نہیں سنبھلی تھی، کمر میں پڑنے والے ٹھڈوں سے وہ نڈھال سی ہو گئی۔ حاجی صاحب نے اسی پر بس نہیں کیا، مزدوروں کو بلایا اور میری ماں کے اوپر اینٹیں لادنا شروع کر دی۔ یہ عجیب سزا تھی۔ اب وہ میری ماں سے کہہ رہا تھا، گدھی بن کر چلو۔ میری ماں زور لگا کر اٹھی اور اینٹوں سمیت گھٹنوں کے بل چلنے لگی۔ دوسرے مزدور منہ چھپا کر ہنس رہے تھے۔ میں زاروں کے تار رو رہی تھی، لیکن کسی کو میرے رونے کی پرواہ نہیں تھی، سب مفت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب ابھی بھی سخت ناراض تھا۔ اس نے قریب پڑا لوہے کا گرم پائپ اٹھایا اور میری ماں کے پیروں پر لگانے لگا تاکہ وہ اور تیز چلے۔ وہ مزید تیز چلنے لگی۔ اب حاجی صاحب کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ سزا ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کام شروع کر دو۔ میں نے ماں کی کمر سے اینٹیں اتاریں اور اس کو پانی پلایا تو اس کو کچھ سکون ملا۔ اب وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی،
جبکہ میں کام کے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ انسانیت کی عجیب تذلیل تھی جو یہاں روز ہوتی تھی۔ اس شام گھر جا کر میں امی کا جسم دباتی رہی اور اپنے حصے کا دودھ امی کو دے دیا اور خود پانی میں خشک روٹی دبو کر کھا لی۔ آج کے واقعے کے بعد میری بس ہو گئی تھی۔ میں اپنی ماں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح روکھا سوکھا کھا کر میری ماں کام پر جانے لگی تو میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ کل والے واقعے کے بعد میری ماں شرمندہ سی تھی۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی۔ جب وہ کام پر چلی گئی تو میں نے گھر کو تالا لگایا اور قریبی شہر جانے والی سڑک پر بلا مقصد چلنے لگی۔ میرے اندر آگ کا لاوا دہک رہا تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے قدم تیز تیز ہوتے گئے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گری تو میری ناک سے خون بہنے لگا، لیکن میں نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ قمیض کی آستین سے خون صاف کر کے میں پھر بھاگنا شروع ہو گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک میں شہر پہنچ گئی۔ میں اب تھک چکی تھی۔ لاری اڈے پہ لگے نلکے سے پانی پیا اور ایک درخت کے نیچے دراز ہو گئی۔ میرا منہ اب بھی خون سے سرخ تھا۔ ایک عورت میرے قریب سے گزری تو مجھے 10 روپے پکڑا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ 50 روپے میرے قریب رکھ گیا۔ آتے جاتے لوگ مجھے ترس کی نگاہوں سے دیکھتے اور بھیک دے کر گزر جاتے۔ کئی ایک نے تو مجھے دعا کرنے کا بھی کہا تھا۔ میں حیران سی بیٹھی پیسے جمع کرتی رہی۔ اب مجھے بھوک لگنے لگی تو کچھ پیسوں سے سموسے خریدنے لگی تو اس آدمی نے ایک سموسہ مفت میں دے دیا۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو میری ماں دروازے پر پریشان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور ڈانٹ کر پوچھنے لگی کہ رانی تو کہاں تھی؟ میں پریشان ہو رہی تھی اور تیرے منہ پر یہ نشان کیسا ہے؟ میں نے کہا اماں اندر چلو، دیکھو تمہاری بیٹی کتنے پیسے کما کر لائی ہے۔ میں نے پھٹی ہوئی جیب سے پیسے نکال کر چارپائی پر ڈھیر کیے تو وہ 1460 روپے تھے۔ میری ماں بے یقینی سے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ مجھے مانگنے سے منع کرنے لگی تو میں نے امی کو یاد کروایا کہ کل جو حاجی صاحب نے تمہارے ساتھ کیا اس سے اچھا تو بھیک مانگنا ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ پھر چند مہینوں بعد ہم نے حاجی صاحب کے پیسے اس کے منہ پر مار کے اس سے جان چھڑا لی۔ اب میں اور میری ماں عزت سے مانگ کر کھاتی ہیں۔